السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ محترم ناظرین کرام، میرے باوقار اسلامی بھائیوں اور دوستوں، اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کی یہ نشست آپ کو ایک بڑی قیمتی چیز سے خبردار کرنے کے لیے ہے۔ جس طریقے سے رمضان کے استقبال شعبان ہی سے ہم کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی 2 رات کے بعد تیسری راتیں جو شروع ہونے والی ہیں بڑی قیمتی ہیں۔ پورے سال میں ایسی راتیں آپ کو نہیں ملیں گی جو 2 دن کے بعد آنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کے بارے میں پوری ایک سورت اتاری ہے۔ پوری 10 راتوں میں جب ہم عبادت کریں گے تو وہ ایک رات ہم کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ سب سے بڑی فضیلت اس رات کی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ شب قدر اور لیلۃ القدر ہے کیا، اس کا مقام کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ ایک رات کی عبادت 1000 سال سے بڑھ کر کے ہے۔ یہ ایک رات لیلۃ القدر کی 1000 مہینے سے بڑھ کر کے 83 سال 4 مہینہ کے برابر یہ رات ہے۔ اس لیے یہ 10 راتوں کو ہم اس طریقے سے بھر دیں عبادات سے، نیک اعمال سے، کہ کوئی ایک رات ظاہر بات اس میں لیلۃ القدر ہے، اور وہ ایک رات جب ہم پا جائیں تو اس ایک رات کی عبادت ہمارے لیے 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر بن جائے۔ مغرب کی اذان سے لے کر کے اور فجر تک بالکل الرٹ رہیں، سترک رہیں، نیکیاں لوٹنے کے لیے، گناہ بخشوانے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، توبہ و استغفار کرنے کے لیے، نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے بالکل الرٹ ہو جائیں ان 10 راتوں میں۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے ہے، 83 سال 4 مہینے سے بڑھ کر کے ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبریل امین بھی اس میں آتے ہیں، اللہ رب العالمین کے معاملات اور فیصلوں کو لے کر کے۔ سلام ہی، یہ رات سلامتی والی ہے، حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، فجر کی اذان ہونے تک، مغرب کی اذان سے فجر کی اذان تک کی یہ رات بہت ہی قیمتی ہے۔ آئیے اس رات کے بارے میں ہم تھوڑی سی جانکاری حاصل کریں اور پلاننگ کریں کہ اس رات میں 10 راتوں میں ہم کیا کریں گے۔ سب سے پہلے تو چند اشعار میں نے اس لیلۃ القدر پر لکھے ہیں، اسے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لیلۃ القدر کی وہ عجب شان ہے، لیلۃ القدر کی وہ عجب شان ہے، اس میں نازل کیا حق نے قرآن
اس میں نازل کیا حق نے قرآن ہے، کتنی برکت بھری یہ حسین رات ہے، کتنی برکت بھری یہ حسین رات ہے، ارے لوٹ لو اس میں بخشش کی برسات ہے، لوٹ لو اس میں بخشش کی برسات ہے، آخری 10 ہیں راتیں جو رمضان کی، آخری 10 ہیں راتیں جو رمضان کی، کوئی ایک رات ہے قدر اور شان کی، یہ 10 راتوں کی ہم قدر کریں گے تو ایک رات ملے گی، آخری 10 ہیں راتیں جو رمضان کی، کوئی ایک رات ہے قدر اور شان کی، ایک جانب اگر ہوں مہینے ہزار، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک جانب اگر ہوں مہینے ہزار، ایک طرف شب قدر خوبیاں بے شمار، ایک جانب اگر ہوں مہینے ہزار، ایک طرف شب قدر خوبیاں بے شمار، اور وہ فرشتے ہیں رحمت کے نازل ہوئے، اللہ اکبر، وہ فرشتے ہیں رحمت کے نازل ہوئے، اور جبریل بھی ان میں شامل ہوئے، آؤ 10 رات ہم خوب محنت کریں، آؤ 10 رات ہم خوب محنت کریں، لیلۃ القدر میں بھی نہ غفلت کریں، لیلۃ القدر میں بھی نہ غفلت کریں، لمبی لمبی نمازوں میں قرآن پڑھیں، لمبی لمبی نمازوں میں قرآن پڑھیں، لمبے سجدے ہوں روئیں دعائیں کریں، لمبی لمبی نمازوں میں قرآن پڑھیں، لمبے سجدے ہوں روئیں دعائیں کریں، رحمتوں کی ہے بارش نہا لیجئے، رحمتوں کی ہے بارش نہا لیجئے، رب ہے ناراض اس کو منا لیجئے، رب ہے ناراض اس کو منا لیجئے، اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں سارے لوگوں کے گناہ بخش دے، سارے لوگوں کے گناہ بخش دے، لیکن میں سب کے ساتھ اپنے لیے بھی کہتا ہوں کہ اپنے سرور کے جرم و گناہ بخش دے، اپنے سرور کا جرم و گناہ بخش دے، اور معافی کا ان پہ قلم پھیر دے۔ ان چند اشعار کے بعد اب آئیے ہم طے کرتے ہیں کہ ان 10 راتوں میں ہم کیا کریں گے۔ سب سے پہلے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کہ آپ نے کیا حکم دیا اور کیا کیا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وأيقظ أهله، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ جب رمضان کی 10 راتیں داخل ہوتی تھیں تو آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، پوری رات جاگتے تھے، جاگتے تھے نہیں کہ چائے پیو، گپ لڑاؤ، غیبت کرو، فلم دیکھو، سیریل دیکھو اور لافٹر سنو، نہیں، عبادت کے لیے جاگتے تھے۔
شد معذرہ واحیا لیلہ، اپنی کمر کس لیتے تھے، رات رات جاگتے تھے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، بیویوں کو بھی جگاتے تھے کہ اٹھو رات آئی ہے قدر کی رات۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اس ایک رات کا مغرب سے لے کر کے فجر کی اذان تک کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ہے، اس لیے اس کی قدر کرو، اٹھو۔ شد معذرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے، واحیا لیلہ، راتوں رات جاگتے تھے، وعلیکم السلام، اور اپنی بیویوں کو گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحینوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، ایک رات کے چکر میں نہ رہو، پوری 10 راتوں میں تلاش کرو، 10 راتیں عبادت کرو تو وہ ایک رات مل جائے گی۔ آپ کی عمر 20 سال ہے، 30 سال ہے، 80 سال ہے، 100 سال ہے میرے بھائی، لیکن وہ ایک رات اگر تم کو مل گئی، اس ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث، حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے میرے آقا، ان وافقنی لیلۃ القدر فماذا اقول، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، قولی، تم کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے میرے مولا تو مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ قیام اللیل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، 3 رات آپ نے تراویح پڑھائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کے ساتھ با جماعت جو قیام کیا تھا 3 راتیں، پھر آپ نے اس لیے چھوڑ دیا اپنی امت پر رحم کھاتے ہوئے کہ اتنی بڑی تعداد پر لوگ جمع ہو رہے ہیں، پہلی رات میں آئے، لوگوں نے سنا، دوسری رات میں اور زیادہ آئے، تیسری رات میں اور زیادہ آئے، پوری مسجد کھچا کھچ بھر گئی، چوتھی رات میں اور زیادہ آئے، مسجد میں جگہ نہیں رہ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہی نہیں نکلے۔ فجر کے وقت آپ باہر نکلے، کہا مجھے پتا تھا کہ تم لوگ جمع ہو، لیکن میں تمہارے اوپر رحم کھاتے ہوئے، شفقت کھاتے ہوئے میں باہر نہیں نکلا کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس تراویح کو فرض نہ قرار دے، پھر تمہارے بعد کے لوگ اس کو ادا نہ کر پائیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مہربان تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ جب کہیں آپ کو سخت اور آسان کا اختیار دیا جاتا تو آپ آسان کو اختیار کر لیتے تھے تاکہ میری امت کے لیے آسانی ہو۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ اے میری امی عائشہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا رمضان کے راتوں میں، رمضان میں قیام اللیل کے بارے میں، رمضان میں تہجد کے بارے میں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور ایک روایت میں 13 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، اتنا طویل پڑھتے تھے، اتنا حسین پڑھتے تھے، اتنی خوبصورت نماز آپ کی ہوتی تھی وہ تم سوچ نہیں سکتے ہو، لیکن 11 یا 13 رکعت سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا۔ بخاری شریف کے ایک دوسرے حدیث مغیرہ کہتے ہیں،
قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ. اللہ کے رسول جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے, اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے, آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی, اور بعض روایت میں کہ پھٹ جاتے تھے آپ کے پیر. فقیل لو, آپ سے کہا گیا میرے آقا آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام لغزشوں کو معاف کر دیا ہے, آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ فقال فلا اکون عبدا شکورا, جس اللہ نے میری اگلی پچھلی تمام لغزشوں کو معاف کر کے اتنا بڑا مقام مجھے عطا کیا, کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور بخاری شریف کی ایک تیسری روایت ہے, حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے رات میں نماز کے لیے, یقوم من اللیل حتی تتفتر قدماہ, اللہ کے رسول رات میں نماز پڑھتے تھے آپ کے قدم پھٹ جاتے تھے. فقالت عائشہ لما تصنع یا رسول اللہ, میرے آقا آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائیو آنے والی ہیں یاد ہے, ان 10 راتوں میں آپ کو دکھا دینا ہے, جنت کما لینی ہے آپ کو انشاءاللہ. ابھی سے عہد کر لیں, 1-2 دن پہلے سے تھوڑا سا زیادہ سے زیادہ نمازوں کی پابندی کریں, تلاوت کی, تاکہ وہ رات جب داخل ہو پرسوں تو آپ بغیر کسی سستی کے, بغیر کسی غفلت کے نیکیاں لوٹتے ہوئے چلے جائیں فجر تک. اور یہ 10 راتیں آپ ایسے گزار دیں کہ کوئی ایک نہ ایک رات جو لیلۃ القدر وہ آپ کے حصے میں آ جائے انشاءاللہ. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے لغزشوں کو معاف کر دیا ہے. فرمایا فَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا, کیا میں شکر گزار نہ بندہ بن جاؤں؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمَهُ, جب آپ تھوڑے موٹے ہو گئے, صَلَّى جَالِسًا, تو بیٹھ کر پڑھ لیں. آپ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, لمبا قیام کیجئے, قرآن پڑھیے. اور آج کل تو آپ کو جماعت میں نہیں جانا, قرآن ہاتھ میں لے کر دیکھ دیکھ کر پڑھیے, خوب لمبا لمبا, تھک جائیے بیٹھ کر پڑھیے, کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. فَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ قَائِمًا, اللہ کے رسول جب بیٹھ کر پڑھتے تھے تو جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑا ہو جاتے تھے, پھر تھوڑا قرآن پڑھ کر پھر رکوع کرتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات تہجد کا حال آپ کو سناتا ہوں. صحیح موارد الزمان الی زوائد ابن حبان میں علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. حضرت عطا بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبید ابن نمیر مائی عائشہ کے پاس گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہتے ہیں ایک دن میں اور عبید ابن نمیر مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم گئے, اور ہم نے کہا کہ اخبرینا بعجب شیء رأیتیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میری امی عائشہ تم نے کوئی عجیب بات, کوئی بہت اچھی بات اللہ کے رسول کی اگر دیکھی ہو تو ہم سے بیان کرو میری اماں. ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ رونے لگے اللہ کے رسول کو یاد کر کے. اس کے بعد انہوں نے آنسو پوچھے, اس کے بعد بتلایا, کہا سنو. تھوڑی خاموش رہنے کے بعد کہا لما کان لیلۃ من اللیالی, ایک رات کی بات ہے جب میرے گھر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی. عام دنوں کی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی حضرت عائشہ کے پاس سونے کی. عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس رات میں آئے اور فرمایا یا عائشہ ذرینی اتعبد اللیلۃ لربی, اے میری بیوی عائشہ آج کی رات مجھے چھوڑ دو, آج کی رات میں اپنے رب کے حضور گزارنا چاہتا ہوں. اے میری پیاری بیوی عائشہ
مجھے اجازت دے دو، آج کی رات میں اپنے رب کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، آج کی رات پوری کی پوری میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رات تمہاری ہے عائشہ، لیکن اگر تم مجھے اجازت دے دو تو میں آج کی رات اپنے رب کے حضور گزارنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، موبائل میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، ظاہر پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ قلت واللہ انی، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی احب قربک و احب ما یسرک، میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ کی قربت چاہتی ہوں، لیکن جو آپ کو پسند ہے وہ میری پسند ہے۔ اگر آج کی رات آپ میرے ساتھ نہیں سونا چاہتے، آج کی رات آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے، جائیے۔ قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال، یہ اس ذات پاک رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین شافع محشر ساقی کوثر کا حال یہ ہے، جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، جس کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی، شفاعت کبریٰ جسے نصیب ہوگی، اس کا یہ حال تھا، جس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے، ان کا یہ حال تھا۔ سنو اور دھنو اور عہد کرو کہ 2 دن کے بعد جب رمضان کی آخری 10 راتیں داخل ہوں گی تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گے، لوٹ لیں گے جنتوں کو انشاءاللہ، بخشوا لیں گے اپنے گناہوں کو انشاءاللہ، توبہ استغفار کر لیں گے انشاءاللہ۔ سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا۔ قالت فقام فتطہر، حضرت عائشہ کہتی ہیں رات میں اٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اچھی طریقے سے آپ نے وضو کیا، ثم قام یصلی، پھر آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگے۔ قالت فلم یزل یبکی حتی بلّا ہجرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا دامن بھیگ گیا آپ کے آنسوؤں سے۔ ہائے ہائے، رسول پاک روتا ہے اللہ کے خوف سے، اپنی ذمہ داریوں کے خوف سے روتا ہے۔ حتی بلّا ہجرہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن بھیگ گیا آنسوؤں سے۔ قالت وکان جالسا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ فلم یزل یبکی، اور نماز پڑھتے رہے، برابر روتے رہے میرے آقا۔ حتی بلّا لحیتہ، نماز میں روتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روتے رہے یہاں کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی روتے روتے۔ کون فکر امت میں رات رات روتا تھا، کون فکر امت میں رات رات روتا تھا، راستہ ملا ہم کو کس کے راہ دکھانے سے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت، اللہ کی رحمت، اللہ کی قہاریت جس دن پہچان جاؤ گے اس دن رو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّا لِحْيَهُ، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے نماز میں، آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ قالت ثم بکا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پھر اور روتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، حتی بل الارض، یہاں تک کہ زمین بھیگ گئی آپ کے آنسوؤں سے۔ سجدے میں گئے ہوں گے میرے آقا، روتے رہے ہوں گے، زمین بھی بھیگی ہوگی۔ یہ کون رو رہا تھا؟ یہ کون رو رہا ہے نماز میں؟ وہ جو ساری دنیا کا سردار، وہ جو خاتم المرسلین، وہ جو سارے انبیاء کا امام، وہ جس کے اطاعت کے بغیر جنت نہیں، وہ رو رہا ہے۔ ہم کبھی روئے ہیں جنت کے لالچ میں،
जहन्नम के खौफ से, अपने गुनाहों के खौफ से, अल्लाह के अजाब के खौफ से, अल्लाह की ताकत और पावर को सोच करके भी रोए हो। बहुत कीमती है रोना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला यलिजुन्नार मन बका मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से जो रोएगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा। मेरे अल्लाह के रसूल हत्ता बल्लल अर्द, यहाँ तक कि जमीन भीग गई। फजा बिलाल युअज़्ज़िनु बिस्सलात, सुबह हो गई, अल्लाह अकबर, ऐशा से सुबह हो गई, नमाज पढ़ते पढ़ते रोते रोते। क्या जात थी आपकी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हमें अपने नबी का सच्चा मुत्तबी बना मेरे मौला, सच्चा सिपाही बना आपकी उम्मत का। बिलाल आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि रो रहे हैं। फजर की अजान का वक्त, अल्लाह के रसूल, नमाज का वक्त हो गया, फजर की अजान का वक्त हो गया। जब देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए, काला या रसूल अल्लाह तब की, ए मेरे आका आप रोते हो। वक़द गफ़र अल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, अल्लाह ताला ने तो आपके अगले पिछले तमाम लग़्ज़शों को माफ कर दिया है, आप क्यों रोते हैं? अला फला कून अब्दन शकूरा, ए बिलाल क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं? लक़द नज़लत अलैया लैला आया, आज की रात मुझ पर कुरान पाक की एक आयत उतरी है। वैलुल लिमन क़राहा व लम यतफ़क्कर फ़ीहा, वैल है, खराबी उसके लिए जो कुरान की उस आयत को पढ़े उसमें गौर न करे। सारी कुरान की आयत और उस रात जो आयत उतरी थी जिसमें 7 बातें बड़ी अहम हैं दुनिया की तख्लीक के बारे में। मेरे भाई और दोस्तों, अब आइए हम गौर करते हैं, माज़ा नफ़अलु फ़ी लैलतिल क़द्र, हम रमजान की 10 रातों में हम क्या करें? एक सवाल है। पहले की उम्मतों की उम्रें लंबी होती थी, बड़ी बड़ी। बताओ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग करते रहे, कितनी लंबी उम्र रही होगी। और उम्मत मोहम्मदिया की उम्र कितनी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आमार उम्मती मा बैन 60 इला 70 व अक़ल्लुहुम मन यजूज़ु ज़ालिका, मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 साल के बीच में है, बहुत कम लोग उसको पार करते हैं। भला बताएं, जब उम्र हमारी कम है तो हमारी इबादत भी कम हो जाएगी, तो आखिरकार हम क्या करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहनुल आखिरूना अस्साबिकून यौमल क़ियामा, हम आखिर में आए हैं, हमारी उम्रें भी कम है, लेकिन क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हम सबसे आगे होंगे उम्मत मोहम्मदिया के लोग। कैसे हम आगे होंगे जब हमारी उम्रें कम है? ऐसे आगे होंगे ज्यादा से ज्यादा नेकियां करके, ज्यादा से ज्यादा इबादत करके। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने, उम्मत मोहम्मदिया की उम्रें कम है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा, जाओ हमने तुमको एक रात दे दी, हर साल तुमको एक रात हमने अता की है, जो 83 साल 4 महीने से बढ़ करके। जाओ उम्मत मोहम्मदिया के लोग, तुम्हारी उम्र कम है लेकिन जाओ लूट लो जन्नत, तुम बख्शवा लो अपने गुनाहों को, एक रात हमने तुम्हें अता कर दी। वो रात हमको तब मिलेगी जब परसों की रात से हम 10 रात लग जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी उम्रें कम हैं, हम बाद में आए इंशाअल्लाह, सबसे पहले जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। मगरिब की अजान से लेकर के इंशाअल्लाह जब रमजान के आखिर 10 रातें दाखिल होंगी, 21वीं रात मगरिब की अजान से लेकर के फजर तक इंशाअल्लाह 12 घंटे होते हैं। हम वक्त ज़ाय नहीं करेंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे, लेकिन लूटने की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। ओवर टाइम जो है, ओवर टाइम हमको मिल गया इंशाअल्लाह।
سب سے پہلا کام ہم کیا کریں گے؟ 20 رمضان جب آ جائے گا 21ویں رات کی تیاری کے لیے اب یہاں سے گنیے کیا کیا کرنا ہے. میں آپ کو پورا جدول بتا رہا ہوں, پورا ڈاٹا میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ کیا کرنا ہے آپ کو. انشاءاللہ سنیے غور سے. سب سے پہلے ظاہر بات ہے 21ویں رات کے استقبال کے لیے آپ کو دن بھر ہی پہلے سے الرٹ ہونا پڑے گا. تو انشاءاللہ فجر کی نماز سے لے کر کے صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز باجماعت پڑھ کر کے صبح کے سارے اذکار انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. میرے بھائیوں, صبح و شام کے اذکار کی بہت بڑی فضیلت ہے. جن بھائیوں کو یاد نہ ہو وہ دیکھ کر کے پڑھ لینا, بھولنا نہیں. رمضان کی یہ آخری 10 راتیں جنت لوٹ لینا. 20 رمضان کی فجر بعد سے بالکل الرٹ ہو جانا. صبح کی دعا پڑھنا پہلے, فجر کے بعد جو صبح کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں. نہیں یاد ہے کتاب میں سے دیکھ کر پڑھنا. پڑھنا نہیں آتا ہے آڈیو لگا لو کسی اپنے ساتھی سے مل کر کے کہ کس جگہ پر جو ہے صبح کے اذکار آتے ہیں, آڈیو لگا کر کے سنو. کم سے کم کچھ پڑھو کچھ سنو. اور اس دن کم سے کم 100 بار کہہ لینا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا ورد کرنا ہے. ویسے تو روزانہ کرنا ہے لیکن 20 رمضان کو خاص کر. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ, جو شخص یہ ورد کر دے دن میں 100 بار, کان لہ عدل 10 رقاب, اس کو 10 گردنیں آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. نمبر 1. نمبر 2, کتبت لہ 100 حسنہ, اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی. 2 ہو گیا. نمبر 3, محیت عنہ 100 سیئہ, اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے. وَكَانَتْ لَهُ عِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِي, اور اس دن اس کی حفاظت کی جائے گی شیطان سے شام تک. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلٍ مِّمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا, اور کسی بھی آدمی کو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اس نے کیا, الا کہ کوئی اس سے زیادہ کرے. اس میں دلیل کیا ہے؟ شیطان سے آپ کی حفاظت کر لی جائے گی, تب انشاءاللہ لیلۃ القدر میں آپ کو بہکائے گا نہیں. آپ لیلۃ القدر کا اور رمضان کے آخری 10 راتوں کا اچھے سے استقبال کر لے جاؤ گے اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ. یہ ایک بات ہوگی. نمبر 2, دوسرا کام کیا کرو زبیر صاحب؟ احرص علی ان تفطر صائما, کوشش کرو کہ ان 10 راتوں میں ضرور کسی روزے دار کو افطار کرا دو. کم سے کم ایک روزے دار کے افطار کا انتظام کر دو ان 10 راتوں میں. یا تو اس کو دعوت دے کر کے اپنے پاس افطار کرواؤ, یا افطاری بنا کر کے اس کے پاس بھیج دو, یا نہیں تو اتنا پیسہ دے دو کہ 10 دنوں تک وہ افطار کر لے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کتب لہ مثل اجرہ, جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کو اس کے روزے جیسا ثواب ملے گا. لا ينقص من اجرہ شیئا, اور روزے دار کے اجر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہاں سے شروع کیجئے. آپ نے اگر ایک روزے دار کو افطار کرایا روزانہ 10 راتوں میں, ظاہر بات ہے مغرب کے بعد ہی افطار کرے گا, اور مغرب سے رات شروع ہوتی فجر تک, اب آپ داخل ہو گئے نیکیوں میں. اگر لیلۃ القدر بھی آپ کو مل گئی, اور ظاہر بات ہے ملے گی, جب 10 راتیں 10 دن وہ مغرب کے بعد آپ کے پیسے آپ کے مال سے افطار کرے گا, تو آپ کو کم سے کم وہ 1 دن مل جائے گا جس دن آپ روزے رات کو افطار کرائیں گے, اور اس کے روزے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. تو گویا کہ 1 دن آپ نے افطار نہیں کروایا, 83 سال 4 مہینے تک گویا کہ آپ نے ایک روزے دار کو افطار کروایا. ایسا جوڑتے جائیے. اس لیے ضرور بضرور میرے بھائیوں
کوشش کرو چاہے سعودیوں میں ہو یا اپنے ہاں، ان 10 راتوں میں 10 دنوں میں ضرور افطار کروا دو اور لوٹ لو یہاں سے جنت کھل گئی ہے اللہ رب العالمین کی جنت رمضان ہی سے، لیکن 10 راتوں میں بالکل آخری اوقات ہیں کمانے کے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ غروب شمس سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے جس وقت آپ افطاری کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجیے۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ، کیا دعا کیجیے؟ جو بھی چاہیں دعا کریں، لیکن یہ دعا ضرور کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات سے جو رمضان کی آخر 10 راتیں ہیں، اے میرے مولا ان میں کوئی لیلۃ القدر جو اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے، نصیب فرما دے۔ یہ دعا ضرور کرنا کہ یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، روزے دار افطاری کے وقت تو ایک دعا اس کے لیے جو قبول کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی، تو اس ٹائم آپ بھی ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم غفلت نہ کریں، کوشش کریں 10 راتوں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے، یہ دعا کیجئے گا 20 رمضان میں جب افطار کرنے بیٹھیں تو ضرور۔ چوتھا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ جہز صدقتک لہذہ اللیلہ من لیالی العشر، صدقہ کرنا ہے آپ کو، پورے سال بھلے نہ کیجیے، ضرور ان 10 راتوں میں ضرور کچھ نہ کچھ روزانہ مغرب سے لے کر کے فجر کے بیچ میں ضرور صدقہ کریں۔ میں بتاتا ہوں ابھی، کیونکہ جب آپ 10 رات مغرب سے لے کر کے فجر تک صدقہ کریں گے، 1 روپیہ ہی صحیح، 10 روپیہ ہی صحیح، 1 ریال ہی صحیح، 10 ریال ہی صحیح، تو ظاہر بات ہے ان 10 راتوں میں ایک نہ ایک رات لیلۃ القدر کی ہے، تو جس دن آپ کو لیلۃ القدر ملی اس دن کیا ہوگا معلوم ہے؟ اللہ اکبر، 1 رات کی عبادت 83 سال 4 مہینہ کے برابر ہے، اور یہ 83 سال 4 مہینہ 30,415 دن ہوتے ہیں۔ 83 سال 4 مہینے کتنے دن ہوئے؟ 30,415 دن ہو گئے۔ اگر آپ نے ہر رات اگر آپ نے 1 ریال خرچہ کیا تو گویا کہ آپ کو اگر وہ رات مل گئی تو اس رات اگر آپ نے 1 ریال خرچ کیا تو گویا کہ آپ نے 30,415 روپے کے برابر خرچ کیا۔ اور اگر ہر رات آپ 100 روپیہ خرچ کرتے ہیں، 100 روپیہ صدقہ کروا دیتے ہیں ہر رات میں، اور وہ 1 رات آپ کو مل گئی تو 100 روپیہ کو آپ 30,415 سے ضرب دیجئے۔ اگر ہر رات آپ نے 100 روپیہ اپنے گاؤں میں غریبوں میں صدقہ کروا دے، لیکن روزانہ صدقہ ہونا چاہیے تاکہ لیلۃ القدر آپ کو مل جائے، یعنی کہ اکٹھے دلوا دو، اکٹھے نہیں، روزانہ 10 روپیہ، میں 100 روپے کی بات کرتا ہوں، 1000 روپے کی بات ہے انڈیا میں، 100 روپیہ روزانہ کسی غریب کو دلوائیے مغرب کے بعد سے فجر کے بیچ میں، ان میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی آ جائے گی، 30,415 دن صدقہ کے برابر ہوگا، اور وہ 100 روپیہ آپ کا کتنا بن جائے گا؟ 30,41,500 روپے کے برابر۔ آپ کا 1 رات کا 100 روپیہ بن جائے گا کتنا؟ جو لیلۃ القدر کو ہو جائے گا وہ 100 روپیہ کتنا بن جائے گا؟ 30,41,500 روپیہ صدقہ کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر، لوٹو لوٹو، یہ 10 راتیں بہت قیمتی، اللہ اکبر۔ آج میں بیٹھا ہوں، جب اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے برادر محترم ابو سالم صاحب کو کہ انہوں نے کہا کہ لیلۃ القدر پر خصوصی گفتگو کیجیے گا، آج میں بیٹھا ہوں اس کی تیاری کے لیے تقریباً 6 گھنٹہ میں نے صرف کیا ہے، 6 گھنٹے تک میں نے تیاری کی ہے کہ آج کی رات میں بھی اپنے آپ کو سنوار لوں، اپنے سمجھ لوں، اور آپ کو بھی کچھ باتیں میں بتلا دوں۔ تو جب رمضان کی 10 راتیں شروع ہوں تو مغرب سے فجر تک کے بیچ میں 10 راتوں میں کم سے کم 100 روپیہ انڈیا اور نیپال اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں اگر آپ
ہر رات کسی ایک ایک مسکین کو چن لیں اور ان تک 100 روپیہ پہنچا دیں تو ایک رات آپ کو لیلۃ القدر مل جائے گی. اور وہ ایک رات جو آپ کو ملے گی لیلۃ القدر جو 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے, جو 30,415 دن کے برابر ہے, تو وہ 100 روپے کو آپ 30,415 دن سے ضرب دیں گے تو آپ کے 100 روپے کی قیمت کتنے بنے گی؟ 30,41,500 روپے کے برابر انشاءاللہ. کیا بات ہے. اور یہ فضیلت آپ کو کیوں حاصل ہو رہی ہے؟ شب قدر کی وجہ سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ ایک رات 83 سال 4 مہینے سے بڑھ کر کے ہے, افضل ہے, 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے. پھر اس کے علاوہ یہ 30,41,500 روپے تو آپ کے بنے, لیکن ابھی آپ حدیث سنیں, ابھی اس سے بھی زیادہ بن رہے ہیں. ارے یہ وہ ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, فکس ڈپازٹ جو کر دیتے ہیں نا ہم لوگ پیسہ, حرام خوری نہ کیجئے, یہاں فکس ڈپازٹ جمع کیجئے اور دیکھیں کتنا نفع, اس بینک سے آپ کو کتنا نفع ملا. دیکھیے حضرت ابو ہریرہ بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب, جو شخص ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے, ایک کھجور کے وزن کے برابر اپنی پاک کمائی سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک کمائی ہی قبول کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک بندہ اپنی پاک کمائی سے صدقہ کرتا ہے ایک کھجور کے برابر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے, دائیں ہاتھ سے جلد قبول کرتا ہے. ثم یربیھا لصاحبہ, پھر اس صدقے کو اللہ تعالیٰ پالتا ہے. کما یربی احدکم فلوہ, جیسے تم نے کہا کوئی چھوٹے گھوڑے کو بچے کو پالتا بچے کو بہت بڑا گھوڑا بن جاتا ہے. حتی تکون مثل الجبل, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس 30,41,500 روپے کو پھر پالے گا. پالتے پہاڑ, ایک ایک روپیہ پہاڑ کے برابر, نہ جانے کتنے روپیوں کے برابر ہو جائے گا. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد ولا شریک. اور اگر کہیں آپ نے وہ صدقہ چھپا کر کے دیا وہ 100 روپیہ, تو اور لیجئے. اللہ نے فرمایا وَمَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا, جس نے چھپا کر کے صدقہ کیا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ, کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو خبر نہ ہوئی, تو وہ تو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ. 5واں کام آپ کو جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ مغرب کی اذان ہوتے ہی ٹھان لینی ہے 20 رمضان کے بعد 21ویں رات کی جو مغرب کی اذان ہوگی, 20 رمضان کو جو مغرب کی اذان ہوگی, وہاں سے آپ کو ٹھان لینا ہے کہ نہ کوئی نفل چھوڑیں گے, نہ کوئی سنت چھوڑیں گے, نہ کوئی فجر چھوڑیں گے. صبح کے وقت کی دعا دیکھیں, آپ یاد کریں نا, بہت اذکار ہیں, بہت لمبے اذکار ہیں. آپ اپنا واٹس ایپ نمبر دیں تو میں انشاءاللہ آپ کو سینڈ کرتا ہوں. حبان صاحب, میرا نمبر ہے 05034503750, 05034503750, یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس پر سینڈ کریں, آپ کو کیا چاہیے میں لکھ کر کے دیتا ہوں. خیر, تو میں نے کہا کہ 20 رمضان ہی کو مغرب کی اذان سے ٹھان لیں کہ نہ کوئی سنت چھوڑنی ہے, نہ کوئی نفل چھوڑنی ہے, نہ کوئی فرض چھوڑیں گے انشاءاللہ, نہ کوئی ذکر چھوڑیں گے, نہ کوئی دعا چھوڑیں گے, اور پورا کا پورا لوٹنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ رات ہم کو مل جائے لیلۃ القدر جو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر. ہم کیا کریں گے؟ جو کام ہم دوسرے, آپ اپنا نمبر نہ دیں, میرا نمبر لکھ کر کے میرے واٹس ایپ پر کریں, ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اذان جب ہوگی 20 تاریخ کو, 20 رمضان کو جب مغرب کی اذان ہوگی اور آپ افطاری کر رہے ہوں گے, اس وقت کوشش کر کے میرے بھائی مت چھوڑیے گا, اذان مؤذن کے کلمات کا جواب دیجئے گا. مؤذن کے کلمات کا جواب دینے کا بہت بڑا اجر ہے. یہاں سے اپنا کام شروع کرو. اب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں اذان سے. اذان ہو گئی ہے, لیلۃ القدر چالو ہے.
اب پتہ نہیں 10 راتوں میں کون سی لیلۃ القدر ہے، ہم ہر رات کو لیلۃ القدر مان کر کے عمل کریں گے تبھی ہم کو حاصل ہوگی وہ لیلۃ القدر۔ مغرب کی اذان ہو گئی، لیلۃ القدر شروع۔ اب اذان کے کلمات کا ہم جواب دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر، یعنی جب تم میں کا کوئی مؤذن کے کلمات کا جواب دیتا ہے اور آخر میں اللہ نے فرمایا من قلبہ، دل سے سمجھ کر شعور کے ساتھ جواب دیتا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں سے شروع ہو جاؤ، کمر کس لو۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ ماشاء اللہ، ضرور جواب دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 راتیں شروع ہوتی تھی کمر کس لیتے تھے، راتوں رات جاگتے تھے، گھر والوں کو آپ کمر کس لیجیے۔ مغرب کی اذان شروع ہوئی، افطاری آپ نے شروع کی کہ مؤذن کے کلمات کا جواب دیجیے اور یہیں سے جنت لوٹیے۔ اللہ نے فرمایا جو مؤذن کے کلمات کا جواب دے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ پھر یہیں پر بس نہیں، اذان ہو جائے آپ افطاری کرتے رہیں اور اسی بیچ آپ اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھیں، کچھ نہ چھوڑیے گا۔ ان 10 راتوں میں کچھ نہ چھوڑیے گا، یہ چھوڑ کر نہ سوچیے گا کہ میری یہ تو سنت، کچھ نہیں، بالکل لوٹو 10 روپیہ 5 روپیہ 100 روپیہ 1000 کروڑ جتنا ملے سب لوٹ لو۔ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے ترس ہوگا جب اللہ اکبر، اس وقت ساری نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں تول دی جائیں گی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے میزان عمل کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور اگر آپ نے سنت چھوڑ سمجھ کر کے نفل سمجھ کر سبے سے چھوڑتے گئے، پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہ تو ہم کرتے ہی رہتے پھر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر آپ نے ایک دن 20 تاریخ کی مغرب کی اذان سنی، آپ نے اذان کے کلمات کا جواب دیا، دخل الجنہ، وہ ایک بات نہیں ہوئی، لیلۃ القدر جب آ جائے گی تو گویا کہ آپ نے 83 سال 4 مہینے تک 30,415 دن تک گویا کہ آپ نے جواب دیا اذان کے کلمات کا، گویا کہ آپ نے 30,415 دن جواب دیا۔ اور جب اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں گے آپ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعث مقام محمودا الذي وعدته، میرے آقا اعلان فرماتے ہیں حلت له شفاعتی یوم القیامہ، بخاری کی حدیث ہے، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ تو یہ ایک دن کی بات نہیں، جس دن آپ کو لیلۃ القدر مل جائے گی، گویا 30,415 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے لیے کیا میری شفاعت حلال ہے، 30,415 بار۔ اللہ اور سنیے، افطاری جلدی کیجئے، اس تصور کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے افطاری میں جلدی کیجئے۔ نبی پاک کی اتباع میں جو کام کریں گے اس میں بھی ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطرہ، لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک جلدی افطاری کریں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پا لیجئے، تو ایک دن آپ کا سنت کو پا لینا 30,415 دن سنت پانے کے برابر ہے، 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے۔ پورا ضرب مارتے جائیے۔ چوتھی بات، اب اس کے بعد اٹھیے، وضو کیجئے، اللہ اکبر، وضو کیجئے۔ اور وضو کا ثواب کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ العبد المسلم، جب کوئی مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھلتا ہے تو اس کی آنکھوں سے وہ گناہ صغیرہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے آنکھوں سے کیا، ہاتھ دھلتا ہے، ہاتھوں سے وہ گناہ صغیرہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں سے کیا، پیر دھلتا ہے،
پیروں سے وہ گناہ صغیرہ جھل جاتے ہیں جو اس نے چل کر کے کیا. بڑے گناہ کے لیے توبہ کرنا ہے, چھوٹے چھوٹے سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں. اس تصور کے ساتھ وضو کیجئے. اب چالو ہے, آپ کا میٹر ڈاؤن ہے, لوٹیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کے بعد وضو کے بعد کے اذکار پڑھیے, وضو کے بعد کی دعا پڑھیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ اکبر. اعلان ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑھے, فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے, جدھر سے چاہے داخل ہو جائے. لیلۃ القدر کی راتوں میں نہ چھوڑیے گا, کوئی ایک سنت نہ چھوڑیے گا. اس کے بعد اذان اور اقامت کے درمیان نفلی نماز ہے. مغرب میں اذان اور اقامت کے بیچ میں نفل بھی ہے, اس نفل کی بھی پابندی کیجیے گا انشاءاللہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حضرت انس بیان کرتے ہیں, کان المؤذن اذا اذن قام الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبتدرون السواری حتی یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب مؤذن اذان دے دیتا تھا تو اللہ کے رسول کے صحابہ نکل پڑتے تھے اور مسجد کے کھمبوں کو سامنے رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے. یصلون الرکعتین قبل المغرب, مغرب کی فرض سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. رواہ البخاری, بخاری شریف کی حدیث ہے. ہائے ہائے. اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو وضو کی بھی سنت ہے. جیسے تحیت المسجد ہے ایسے تحیت الوضو بھی ہے. اور آج کل تو لاک ڈاؤن ہے, کہیں جانا نہیں ہے. آپ جب بھی وضو کریں تب بھی 2 رکعت نماز پڑھیں, 2 کیا 4 6 جتنا ہو سکے پڑھیں, چھوڑے نہیں, خاص کر کے رمضان کے آخر 10 راتوں. اس کا ثواب جانتے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما من مسلم یتوضا فیحسن وضوءه, جو کوئی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے, ثم یقوم فیصلی رکعتین, اور اس وضو سے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے سنت الوضو, مقبل علیہما بقلبی وجی, دل اور نگاہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, الا وجبت لہ الجنہ, تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. رواہ مسلم. ان 10 راتوں میں کچھ مت چھوڑیے گا. جب جب وضو کریں تو سنت الوضو بھی پڑھیں, اور نمازوں سے آگے پیچھے کی جو سنتیں وہ تو ہیں ہی. سنت الوضو کے بارے میں جانتے ہیں آپ, حضرت بلال کی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال کو بلایا اور کہا, یا بلال مجھے تم ایسا کوئی عمل بتاؤ جو تم کرتے ہو جو تمہارے نزدیک بہت اچھا ہو. حضرت بلال نے فرمایا, اللہ کے رسول مجھے تو ایسا کوئی عمل یاد نہیں ہے. آپ نے فرمایا, انی سمعت دفن علیک فی الجنہ, میں نے جنت میں تمہارے جوتیوں کی آواز سنی ہے. بلال نے کہا, اللہ کے رسول یہ یاد ہے کہ جب جب میں وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے جس قدر ہوتا ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں. تحیت الوضو ہے وہ. اور اس کے بعد 8ویں بات, پھر کھڑے ہوئیے اور مغرب کی نماز ایسے پڑھیے جیسے یہ آپ کی الوداعی نماز ہو. جیسے کہ اس کے بعد 1 گھنٹہ ہو گیا شیخ, تو کیا کرنا ہے, آپ ہٹ جائیے, لوگ سنتے رہیں گے. میں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بولنا چاہیے کیا؟ ایسا کوئی قانون ہے؟ بات پوری کر کے میں اٹھوں گا انشاءاللہ. جن کے پاس وقت ہے وہ سنیں, دوسروں کو شیئر کر دیں. پھر ایسی نماز پڑھیے گویا کہ یہ آپ کی آخری نماز ہو. سن لیجئے غور سے انشاءاللہ, پھر آپ یاد رکھیں گے. کامل خشوع خضوع کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ایوب بیان کرتے ہیں کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا, یا رسول اللہ علمنی واوجز, آپ مجھے سکھا دیجئے اور مختصر بتلائیے. فرمایا, اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے نماز پڑھو جیسے تمہاری آخری نماز ہو. اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اس کو حسن کہا. اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد, نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں میرے بھائی,
جزاک اللہ خیر، آپ شیئر کر چکے ہیں، تھک گئے ہیں، جو تھک گئے ہیں وہ آرام کریں، جن کے پاس چستی ہے وہ سنیں، میں تو سناؤں گا۔ 5-6 گھنٹے میں نے تیاری کی ہے تو 1 گھنٹے میں تو ختم نہیں ہوگا نا۔ مغرب کا فرض پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں، نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں اسے پڑھیے، کیونکہ آپ لیلۃ القدر میں داخل ہو چکے، کچھ نہ چھوڑیے گا، مت چھوڑیے گا۔ آپ کا ایک ایک عمل 30,415 عمل کے برابر ہے۔ اس تصور کے ساتھ ایک ایک عمل کیجیے گا۔ 1 رکعت اگر آپ نے پڑھی تو گویا کہ آپ کی 1 رکعت 30,415 رکعت کے برابر ہے۔ اگر آپ نے 1 ذکر کیا تو آپ کا وہ 1 ذکر 30,415 ذکر کے برابر ہے۔ اس لیے میں انتہائی توجہ کے ساتھ آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں، ضرور سلام پھیرنے کے بعد نماز کے بعد کے، یار کون ہے حبان صاحب، آپ چلیے بھائی، اب کل پھر موقع رہے نہ رہے، آپ کیا مصیبت ہے۔ جس کو ہٹنا بھی یہاں نہ مشورہ دیجیے کہ میں بند کروں، گویا کہ آپ میرا دل توڑ رہے ہیں۔ آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ سو جائیے۔ بیچ میں ڈسٹرب کرتے ہیں یار۔ تو نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں میرے بھائیوں، اس میں وہ بھلائیاں ہیں، وہ خیرات ہیں جس کو آپ سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے بہت سارے بھائی سلام پھیر کر کے بس دعا کرنے لگتے ہیں۔ نماز کے بعد کے اذکار یاد رکھیے، خاص کر اس میں 3 بار استغفار اور آیت الکرسی، اللہ اکبر، آیت الکرسی خاص کر، جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا نہ چھوڑے، اس کو جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ایک دن آپ نے اگر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی ہے، وہ گویا کہ آپ کی 30,415 بار آیت الکرسی پڑھنے کے برابر ہے۔ اور 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہنا بھی نہ بھولیے۔ اس سے آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر آپ نے چھوٹے گناہ کیے۔ تو نماز کے بعد کے اذکار بھی نہ بھولیے گا۔ ان 10 راتوں میں مغرب کی اذان سے لے کر کے فجر کی اذان ہونے تک کچھ نہ چھوڑو۔ اور اس کے بعد سنن رواتب جو ہے، نماز سے پہلے کی سنت، نماز سلام پر بعد ذکر و اذکار کے بعد پھر جو سنتیں ہیں، جیسے مغرب کے بعد سنت ہے، عشاء کے بعد سنت ہے، ظہر کے بعد سنت ہے، فجر سے پہلے کی سنت ہے، ان میں سے کوئی سنتیں نہ چھوڑنا میرے بھائی۔ خاص کر ان 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صابر علی 12 رکعۃ فی اليوم واللیلہ دخل الجنہ، جو کوئی مواظبت کرے، مداومت کرے، ڈیوٹی دے ان 12 رکعات پر دن اور رات میں، جو نمازوں سے پہلے اور بعد میں ہیں، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور 11واں کام کیا کرنا ہے آپ کو؟ اب اس کے بعد آپ داخل ہو چکے لیلۃ القدر میں، اب آپ کو موقع ہے، آپ فری ہو گئے، اب جتنا بھی وقت ملے آپ ذکر کیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہتے رہیے، اپنا کام کرتے رہیے، چلتے پھرتے رہیے، ڈیوٹی کرتے رہیے، کچھ بھی کرتے رہیے، کہتے رہیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کہوں؟ اللہ کے نے فرمایا کہ میری پیاری بیوی عائشہ، یہ کہتے رہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ ایک 10 منٹ کا وقت اور دیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد 12واں کام یہ ہے کہ جس قدر آپ کو موقع ملتا ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کیجئے، ذکر و اذکار کرتے رہیے، خاص کر یہ ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मेराज की रात गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। हजरत इब्राहिम ने मुझसे कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ और अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह देना और उसे कह देना जन्नत की मिट्टी बहुत खुशबूदार है, उसका पानी बहुत मीठा है और उसमें तुम्हें खेती करना है, पौधे लगाना है, उसमें पौधे लगाओ। उसमें पौधे लगाना क्या है? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जिस कदर सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहोगे उतने पौधे आपके लिए जन्नत में लगाए जाएंगे। एक बार आपने कहा गोया कि लैलतुल क़द्र आपको मिले, 30,415 बार आपका सवाब लिखा गया। और बैहक़ी की हदीस है, जब ये जिक्र आप करते हैं सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, उसके साथ कहिए अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अरहमनी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी। बैहक़ी की हदीस है कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब बंदा कहता है सुबहान अल्लाह, अल्लाह कहता है सदक़ता, मेरे बंदे तूने सच कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कहता है सदक़ता, तूने सच कहा। वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला कहता है सदक़ता, तूने सच कहा। वल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला कहता है सदक़ता, तूने सच कहा। फिर बंदा कहता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह ताला कहता है क़द फ़अल्तु, मैंने तुझे बख्श दिया। फिर बंदा कहता है अल्लाहुम्मा अरहमनी, अल्लाह मेरे पर रहम फरमा, अल्लाह ताला कहता है क़द फ़अल्तु, चल मैंने रहम कर दिया। फिर बंदा कहता है अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रोज़ी दे, अल्लाह ताला कहता है क़द फ़अल्तु, मैंने तुम्हें रोज़ी दे दी। तो इन रातों में सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अरहमनी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी कहते रहिए। अब ऐसे ही ईशा का वक्त दाखिल हो जाएगा, ईशा का वक्त आ जाए फिर वही अजान के कलमात का जवाब दीजिए, बाद की दुआ पढ़िए, वजू पढ़िए, वजू के बाद की दुआ पढ़िए, सुनन पढ़िए, फर्ज के लिए खड़े हो जाइए, नमाज को अलविदाई नमाज की तरह अदा कीजिए और ईशा की नमाज के बाद सुन्नत पढ़ करके अगर आपको थोड़ा आराम करना है तो आराम कीजिए, लेकिन ऐसा आराम न कीजिए कि सो जाओ और सुबह हो जाए। अलार्म लगा दीजिए, अगर अकेले हो तो अलार्म लगा दो कि कम से कम रात के तीसरे पहर जरूर आपकी आंख खुल जाए, वो बहुत कीमती वक्त है। इन्नल्लाह तबारक व तआला यंज़िलु इला समाई दुनिया हीना यबक़ा सुल्सुल लैलिल अख़ीर फ़यक़ूल मन यसअलुनी फ़अतीही मन यदऊनी फ़अस्तजीब लहु मन यस्तग़फ़िरुनी फ़अग़फ़िर लहु। अल्लाह ताला रात के तीसरे हिस्से में, आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है। हर रात उतरता है, तो लैलतुल क़द्र में भी उतरता है, रमज़ान की आखिरी 10 रातों में उतरता है। हर रात आप नहीं कर सके तो रमज़ान की आखिरी 10 रातों में हरगिज़ न भूलिए, अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे उतर के आपको पुकारता है कि ए मेरे बंदो, तुम में का कौन मुझसे सवाल कर रहा है, मैं उसे देने के लिए आया हूँ। तुम में का कौन मुझसे दुआ कर रहा है, मैं उसकी दुआ कबूल करने आया हूँ। तुम में का कौन मुझसे तौबा कर रहा है, मैं उससे माफ़ी देने के लिए उतर के आया हूँ। आप उठिए, झुक जाइए अल्लाह के, या अल्लाह तू अगर देने के लिए आया है तो मैं तुझसे सवाल करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कोरोना की बीमारी से सारी दुनिया को नजात दे दे। अल्लाह ताला लोगों के आमदोरफ्त के रास्ते खोल दे। अल्लाह ताला लोगों के कारोबार को चला दे। अल्लाह ताला लोगों की मुश्किलात को दूर कर दे। और अल्लाह ताला दुनिया की सारी हुकूमतों को अपने प्रजा के साथ रहम का मामला करने की तौफीक दे। खासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ अल्लाह तबारक व तआला कोरोना की बीमारी के बाद अगर MPR ये न भूलिएगा, MPR और NCR से नजात के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहिएगा रमज़ान के रातों में। तो बहरहाल उसके बाद राहत, अगर नहीं सोए तो राहत के बाद उठिए, कुरान करीम की तिलावत कीजिए और कम से कम एक पारा जरूर पढ़िए। एक पारा जरूर पढ़िए मेरे भाई। मैंने कई बार बताया था, एक हरफ पर 10 नेकी मिलती है। और ये मुजम्मा फात का जो कुरान है उसमें एक लाइन में 30 हरूफ हैं। एक लाइन अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 300 नेकियां मिलती हैं। और एक सफ़े में 15 सतूर हैं। 15 को 300 ज़रब देंगे आपको 4500 नेकी मिलती है आपको एक सफ़ा पढ़ने पर। और एक वर्क पढ़ेंगे अगर आप तो आपको 9000 नेकियां मिलेंगी। और एक पारा में 10 वर्क होते हैं
پورا ایک پارہ اگر آپ پڑھیں گے 10 وقت تو آپ کو 90,000 نیکیاں ملیں گی، اور ایک پارہ میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ کا وقت لگتا ہے۔ پھر جب آپ قرآن پڑھ کر کے تھوڑا تھک جائیں تو آپ اپنے اور دوسرے کام کیجئے، لیکن اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیے اور مختلف طرح کی عبادات کرتے رہیے۔ تھوڑا اگر آپ کو آرام کرنا ہے تو کچھ جو قرآن آپ کو زبانی یاد ہے وہ شروع کر دیجئے۔ قل هو اللہ پڑھیے، ثلث قرآن 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب، آرام بھی کیجئے اور قل هو اللہ بھی پڑھتے رہیے۔ ایک بار قل هو اللہ احد سمجھ کر پڑھیے، 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ 3 بار پڑھ لیجئے، پورا قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا۔ اور سورہ کافرون پڑھیے، 1/4 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ 4 بار کافرون پڑھ لیجئے لیٹے لیٹے، آرام بھی کیجئے اور پڑھیے بھی، پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ آیت الکرسی پڑھیے، قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ تبارک الذی اگر یاد ہے تو پڑھیے، اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گی، قبر کے عذاب سے نجات دلوائے گی۔ سورہ کہف کی 10 آیات شروع کی اور آخر کی یاد ہیں، لیٹے لیٹے آرام کرتے کرتے پڑھیے، دجال کے فتنے سے آپ کو محفوظ رکھے گی۔ چھوڑیے گا نہیں، نیند آ جائے بات الگ ہے، لیکن جب تک آپ جاگ رہے ہیں کچھ نہ کچھ لوٹتے رہو۔ جیسے جاگتے جاگتے موبائل کو ٹک ٹک کرتے رہتے ہیں نا، جب تک نیند کے نہیں آ جاتی ہے، موبائل چھوڑیے، کھلی ولی لوٹیے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے، 30,415 دن کی عبادت کے برابر ہے ایک رات کی عبادت۔ اور اس کے بعد پھر قرآن پڑھیے، اللہ رب العالمین کا ذکر کیجئے، اور میرے بھائی ان راتوں میں اللہ رب العالمین کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، توبہ کیجئے، روئیے، گڑ گڑائیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تبارک تعالی ہم گنہگار ہیں، اے اللہ پوری دنیا پر آئی ہوئی مشکلات کے بادل کو ہٹا دے، یا اللہ تبارک تعالی ہندوستان میں مسلمانوں کو عزت عطا فرما، یا اللہ تعالی دشمنان اسلام جو مسلمانوں کے ساتھ سازشیں کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالی ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے، اللہ تعالی مسلمانوں کو عزت دے، ان کو عزت کا مقام عطا فرما، ان کی مشکلات کو، ان کے خوف کو اللہ تبارک تعالی ختم کر دے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی والدنیا وآہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظ من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ ضرور دعائیں کرتے رہیے، شب قدر میں نہ بھولیے گا یہ سب دعائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجأة نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، تو نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں وہ ہم سے زائل نہ ہونے پائیں، جو عافیت تو نے ہم کو دے رکھی ہے وہ ہم سے ہٹنے نہ پائے، تیرا اچانک بدلہ تو ہم سے نہ لینا۔ اے اللہ اپنے گناہوں سے، اللہ تیری تمام ناراضگی سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ یہ ساری دعائیں رمضان کے ایام 10 راتوں میں کرتے رہنا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس کا عذاب تو چمٹنے والا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا، یہ عباد الرحمن کی دعائیں ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہماری اولاد سے، ہماری بیویوں اور شوہر سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہماری بیویوں اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ ساری دعائیں کیجئے، ان راتوں میں اٹھ کر کے روئیے اللہ تعالیٰ سے، دعا کیجئے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ کسی سے بغض ہے تو صلح صفائی کیجئے، کسی کا حق مار لیا ہے تو حقوق ادا کیجئے اور اللہ سے روئیے اور گڑ گڑائیے، جنت کی دعا کیجئے۔ اور رات کے تیسرے پہر قیام اللیل کیجئے، کم سے کم 11 یا 13 رکعت۔ اللہ کے رسول رمضان غیر رمضان میں 11 اور 13 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ سنت کی اگر پابندی کرنی ہے تو 11 یا 13 رکعت پڑھیے اور لمبا قیام کیجئے، لمبا رکوع کیجئے، لمبے سجدے کیجئے، سجدے میں خوب دعائیں کیجئے، بلکہ ساری دعائیں سجدے میں کیجئے۔ آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ روئیے، گڑ گڑائیے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی ناک رگڑ رہا ہوں، میں مجبور ہوں، یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندھوں پر آ جاتے ہیں، جب رکوع میں جاتا ہے تو کندھے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سجدے میں ہوتا ہے تو سر سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ دیر تک سجدہ کیجئے، سارے گناہوں کو جھاڑ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اقرب ما یکون العبد الی اللہ وهو ساجد، اللہ تعالیٰ کے بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ خوب دعا کہ فقاملوا یستجاب لکم، تو خوب سجدے میں دعا کرو، ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو تہجد پڑھو آخری حصے میں، اور اس کے بعد ایسے ہی تمام راتوں میں کرو۔ یہ ایک رات کا جدول میں نے بتایا ہے، ایسے ہی آخر دم تک، عید کا چاند نکل آنے تک انشاءاللہ۔ تو ان تقریباً 10 راتوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے، حتیٰ تغفر لذنوبک، یہاں تک کہ رمضان کا ختمہ ہو جائے اور فجر کی اذان ہو جائے اور آپ کے سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی رقی المنبر، ایک دن ممبر پر چڑھے اور فرمایا آمین آمین آمین۔ آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول آج آپ نے آمین آمین کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا حضرت جبریل میرے پاس آئے اور فرمایا ارغم اللہ انف عبد او بعد دخل رمضان فیغفر له، اس بندے کی ناک رگڑ جائے وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جس طریقے سے تو نے ہمیں رمضان عطا کیا، اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی ان 10 راتوں میں ہمیں خوب سے خوب عبادت کرنے کی توفیق دے کر کے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما میرے مولا، اور ہمیں توفیق دے کہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے، اس رات ہمیں اپنی عبادت کر کے ہمیں بھی 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا اجر مل جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، جنت ہمارے لیے واجب کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مشکلات کے بادل ساری دنیا سے چھڑ جائیں۔ اے اللہ مسلمانوں کے اوپر ہندوستان میں جو مشکلات دشمنان اسلام کی طرف سے منڈلا رہے اللہ تبارک تعالیٰ تو ان سے نمٹ لے میرے مولا۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔